السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سی ٹیٹ اردو پیپر کے پیڈاگوجی کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے آج اسی پیڈاگوجی کے متعلق زبان کا اکتساب یا تحصیل اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کا اکتساب یا تحصیل، اسے آپ انگلش میں ایکویزیشن آف لینگویج کہیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ زبان کا اکتساب یا تحصیل یہ مادری زبان سے متعلق ہے، اور آموزش کا تعلق مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہے۔ تو زبان کی حصولیابی یا زبان کا اکتساب یعنی لینگویج ایکویزیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آس پاس کے ماحول، والدین اور بزرگوں سے سن کر زبان سیکھی جاتی ہے۔ تو کیا بتایا اس میں کہ زبان کی حصولیابی ایک ایسا عمل ہے مطلب کاریہ ہے یا کوئی ورک ہے جس کے ذریعے آس پاس کے ماحول یعنی گھریلو ماحول، والدین مطلب ماں باپ، اور بزرگوں مطلب اپنے بڑوں سے سن کر زبان سیکھی جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ فطری مطلب پراکرتک یا نیچرل عمل ہے۔ عمل کے معنی کام، کاریہ۔ یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 4 سال کی عمر تک بچہ مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے۔ یہ اکتساب جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تحصیل، حصول، اور اسی کو انگلش میں آپ ایکویزیشن اور ہندی میں ارجن بھی کہتے ہیں۔ اس طرح زبان کے حصولیابی کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ زبان کی حصولیابی کی یہاں بات کی جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مادری زبان سے جڑا ہے، جس میں نیم شعوری عمل سے، نیم شعوری کہتے ہیں آدھے سمجھ، نیم کے معنی آدھا اور شعور کے معنی سمجھداری، آدھی سمجھداری۔ جس وقت بچہ مادری زبان کو سیکھتا ہے اس میں آدھی سمجھ ہوتی ہے، جس میں نیم شعوری عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے، مطلب قواعد اور گرامر کا اسے کوئی علم نہیں ہوتا۔ لا علمی کا مطلب بغیر علم کے، قواعد اور گرامر کے علم کے بغیر فطری طور پر زبان سیکھتا ہے۔ زبان کی آموزش، لینگویج لرننگ، اسی کو آپ ہندی میں کیا کہیں گے؟ بھاشا ادھیگم۔ تو زبان کی آموزش یعنی لینگویج لرننگ تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کو آموزش کہا جاتا ہے۔ تجربات مطلب آئیڈیاز، بنیاد پر مطلب اس کے ذریعے سے، تجربات کی بنیاد پر، تجربات کے ذریعے سے، آئیڈیاز کے ذریعے سے برتاؤ میں آنے والی مطلب پریوگ میں آنے والی اور جو یوز ہونے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کو۔ مستقل تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے تبدیلی ہو جائے، تبدیلی چینجنگ کو کہتے ہیں۔ تو مستقل تبدیلی کو ہی آموزش کہا جاتا ہے۔ مطلب دوسری زبان سیکھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسری زبان سیکھنے کو ہی آموزش کہتے ہیں۔ مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا آموزش یا مادری زبان سے پہلے آموزش لکھنا زیادہ بہتر تھا۔ آموزش مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہندوستانی تناظر میں انگریزی زبان، ہندوستان میں رہ کر آدمی اگر انگریزی زبان سیکھتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ زبان کی آموزش کر رہا ہے۔ زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ باقاعدگی مطلب باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ، اصول و گرامر کے ساتھ سیکھتا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ باقاعدگی۔ تو زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ طالب علم شعوری طور پر، اس سے پہلے آیا تھا نیم شعوری، اور یہ کیا ہے؟ شعوری۔ شعوری کا مطلب سمجھداری کے ساتھ۔ طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، جو قواعد اور اصول اور گرامر بنائے گئے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، نحوی ساخت پر عمل کرتا ہے، اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دسترس مطلب، دسترس کا مطلب ہوا مہارت اور کوشل جسے آپ کہتے ہیں۔
تو دسترس کے معنی مہارت اور کوشل. ہاں، مشق سے اپنی زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، مہارت بنانے کی کوشش کرتا ہے. زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں فرق، یعنی ڈفرینس بٹوین لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن، یعنی بھاشا ادھیگم اور بھاشا ارجن کے درمیان میں کیا فرق ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. یہ دائیں طرف والا خانہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کے متعلق ہے؟ زبان کی حصولیابی سے متعلق ہے. اور بائیں طرف والا خانہ زبان کی آموزش سے متعلق ہے. اس لائن میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ زبان کی آموزش والی ہے. اور اس لائن میں جو جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زبان کی آموزش اور دائیں طرف والا زبان کی حصولیابی. یہ پورا خانہ زبان کی حصولیابی والا ہے اور یہ پورا خانہ زبان کی حصولیابی والا ہے، نہیں آموزش والا ہے. تو دائیں طرف والا حصولیابی اور بائیں طرف والا آموزش. آئیے سمجھتے ہیں. زبان کی حصولیابی ایک فطری عمل ہے، مطلب پرکرتی عمل ہے. یہ نیم شعوری طور پر ہوتا ہے. اس میں 100 جو لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس 100 کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی. یہ نیم شعوری طور پر مطلب آدھی سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بالمقابل آموزش کیا ہوتا ہے؟ زبان کی آموزش کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے. آموزش میں کوشش کرنی پڑتی ہے اور حصولیابی میں کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے. زبان کی حصولیابی کے ذریعے بچہ اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے، یعنی مہارت حاصل کرتا ہے. آموزش میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کی آموزش کا لفظ دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. دوسری زبان سیکھنے کے لیے لفظ آموزش بولا جاتا ہے اور پہلی زبان کے لیے حصولیابی، اکتساب یا تحصیل بولا جاتا ہے. زبان کی حصولیابی میں کتاب اور گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بالمقابل زبان کی آموزش میں کتاب اور گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح حصولیابی غیر رسمی اور غیر مستقیم طریقے سے ہوتی ہے. رسمی مطلب کسی طرح کا رسم، کسی طرح کا اصول اور قواعد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حصولیابی میں. اور غیر مستقیم طریقے سے ہوتی ہے، مطلب مستقیم کہتے ہیں سیدھا کو، اور غیر مستقیم جو سیدھا نہ ہو، کوئی ان کی ترتیب نہ ہو. آج یہ سیکھ لیا، کل وہ سیکھا، پرسوں وہ سیکھا. جس چیز کو سنتے گئے سیکھتے گئے، کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اس کو سیکھنا، پھر اس کو سیکھنا، پھر اس کو سیکھنا. اس کے بھی برعکس آموزش میں اس میں باقاعدگی کے ساتھ زبان کے قواعد اور اصولوں کو سیکھا جاتا ہے. زبان کی حصولیابی بچے زیادہ تر گھریلو ماحول میں کرتے ہیں. حصول، اکتساب اور تحصیل کہاں ہوتا ہے؟ گھریلو ماحول میں ہوتا ہے. اس کے بالمقابل زبان کی آموزش رسمی طور پر، باقاعدہ طور پر اسکول میں اساتذہ کی مدد سے ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کافی پسند کریں گے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے بطور خاص سی ٹیٹ اردو پیپر کے تمام چیزوں کے لیے، خواہ وہ پیڈاگوجی ہو یا اقتباس اور پیسج ہو، سوالات خواہ اشعار کے متعلق ہو یا نثر سے متعلق ہو، ان تمام طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل علمی گلدستہ کو سبسکرائب فرمائیں، اور ہماری ہمت افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں. تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی، اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل. شکریہ، جزاکم اللہ خیر.